بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مادی نعمتیں جو اس نے حضرت انسان کو دی ہیں، تو ان مادی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن میں خود اس کا اپنا وجود بھی ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے بہت سارے جانور جو حضرت انسان کی خدمت میں لگا دیے ہیں، اور کائنات کا پورا نظام جو حضرت انسان کا خادم بنا ہوا ہے، اس کا ذکر ہوا گزشتہ آیات میں. اور پھر پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی ترسیل کا عجیب و غریب نظام، اس کا بھی ذکر ہو چکا. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید مادی نعمتوں کا ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے زمین میں بڑے بڑے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے. کیوں؟ تاکہ زمین پہ تم چلو تو وہ حرکت نہ کرنے پائے، ڈولنے نہ پائے، ڈگمگائے نہ، ورنہ تمہاری زندگی اجیرن بن جاتی، مشکل بن جاتی، اور تمہارا جینا وہ محال ہو جاتا، تم پریشان ہو جاتے. تو اس لیے میں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ تم چلو تو وہ حرکت نہ کرے. پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا فائدہ بتایا ہے. پہاڑ کے اندر اور بھی بڑے فائدے ہیں، جیسے میں دروس میں بتاتا رہتا ہوں. ان پہاڑوں میں کانیں ہیں، سونے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، تانبے کی کان، مختلف کانیں، اور پھر ہیرے جواہرات. پھر ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، دریا جاری ہوتے ہیں، اور ان پہاڑوں کے ذریعے پوری زمین میں پانی جو ہے نا پہنچ جاتا. لکڑی پہاڑوں سے لائے جاتے ہیں، اور بھی. تو اللہ تبارک نے ایک یہ نعمت بتائی مادی نعمتوں میں سے کہ دیکھو یہ جو پہاڑ بنائے ہیں یہ بھی ویسے نہیں، یہ بھی تمہیں راحت پہنچانے کے لیے. کبھی کبھار چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ ہو جاتا ہے، انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سارے مزے بھول جاتا ہے. تو اسی طرح اگر یہ زمین یہ حرکت کرتی، ڈولنے لگتی اس کے چلنے سے، تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہاڑ رکھی ہے۔ اب انسان بڑی بڑی چیزوں پہ زمین پہ چلاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، اور بڑی وزنی چیزوں کو کھینچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، لیکن زمین بالکل کامتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ایک تو میری خالقیت کی دلیل ہے، اور اس بات کی کہ میرے سوا ساری چیزیں مخلوق ہے، میرے سوا ساری چیزیں، اور ظاہر خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تم مخلوق کو خالق کے برابر قرار دو اور اس کو معبود بنا لو تو یہ کس قدر افسوس کی اور ظلم کی بات ہے کہ خالق اور مخلوق کو برابر کر دیا جائے، مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو خالق کے ساتھ ہے، اور خالق کی صفت مخلوق میں مانی جائے۔ یہ بتانا چاہتا اللہ کہ میرے سوا جتنی بھی چیزیں مخلوق ہے اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتا۔ مخلوق المخلوق ہے، معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، بنانے والا ہو، پیدا کرنے والا ہو، اور میرے سوا ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منعم حقیقی ہونا، محسن حقیقی ہونا، رحیم و کریم ہونا، حضرت انسان کے اوپر مہربان ہونا، اور حضرت انسان کی ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں اسی کی طرف سے ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ انسان میرا شکر گزار بن جائے، اور ایک میری وحدانیت کا قائل ہو کے ایک میری عبادت کرے، مجھے معبود سمجھے، میرے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھے، ما فوق الاسباب مدد مجھ سے مانگے، اپنی ضروریات اور حاجات مجھ سے مانگے، دعا مجھ سے مانگے، عبادت میری کرے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات سوچنے کہ وہ انہارا سے مراد تری کے راستے، تری کے سمندر کے اندر راستے، دریا کے اندر راستے، وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ ان راستوں کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک جگہ سے، جیسے نہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ابتدا کا بھی پتہ، انتہا کا بھی پتہ، اور جن علاقوں سے گزرتی ان علاقوں کا بھی پتہ، ایسے سمندر کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے۔ وہ راستے اگر اللہ نہ بناتا تو لوگ کہیں سے کہیں پہنچتے اور منزل مقصود کے بجائے کہیں اور جاتے، پریشان ہوتے۔ اور شبرا سے میں نے خشکی کے راستے، اللہ نے پہاڑوں میں، ہموار زمین میں راستے بنائے، اور جیسے آگے آ رہے اللہ نے ان راستوں کے اوپر نشانات بھی بنائے ہیں، نشانات۔ آج کا تو متمدن دنیا ہے، جگہ جگہ شاہراہیں ہیں، پھر میلوں کے وہ نشان بنے ہوئے ہیں، پرانی جگہ اتنے کلومیٹر دور، اتنے کلومیٹر دور، اس طرف ہے، اس طرف ہے۔ پرانے زمانے میں اس جگہ نہیں تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کو، درختوں کو، نہروں کو مختلف جو ہے نا مختلف جگہوں کے لیے نشان بنائے تھے۔ اگر کوئی آدمی کہیں سفر کرتا تو راستے میں وہ نشان وہ نظر میں رکھے تھے، کوئی پہاڑ آتا سمجھ جاتے کہ بھئی اب فلانی جگہ ہم پہنچ گئے، کوئی راستے میں ندی آتی فلانی جگہ ہم پہنچ گئے، کوئی درخت آتا اب فلانی جگہ ہم پہنچ گئے۔ اور ایسی اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو ستارے ہیں ان سے بھی لوگ سمندروں میں جب تاریکی ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اور آدمی جو ہے نا پانی کے بیچ میں ہو، پانی کے بیچ میں ہو، تو وہاں ستاروں سے جو ہے نا راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے، کہ یہ ستارہ جو ہے نا کس طرف ہے، یہ مشرقی جانب ہے، یہ جنوبی جانب ہے، یہ شمالی جانب ہے، میں نے جانا کس طرف ہے، اس طرح راستہ معلوم کر کے ذریعے اپنے جو ہے منظر مقصود کا کیا کرتے تھے، اس کو معلوم کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آخر میں وہی بات فرمائی، افمن یخلق، یہ ساری چیزیں دیکھو کس نے بنائی، جن کا ابھی تک ذکر ہو چکا، آسمان کا، زمین کا، انسان کا، پانی کا، اور فصلوں کا، باغات کا، نہروں کا، دریاؤں کا، اور کشتیوں کا چلنا، اور پھر مچھلی کی صورت میں تازہ گوشت کا سمندر سے نکلنا، موتیوں کا، یہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے، خالق کون ہے؟ تو ظاہر اللہ ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا باقی سارے مخلوق ہیں، اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ یہ جو انسان ہے اس نے کہیں گوبر کو، کہیں بندر کو، کہیں بٹ کو،
کہیں انسان کو، کہیں فرشتوں کو، کہیں جنات کو معبود بنا لیا ہے، حالانکہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا فلا تذکرون، بس تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، غور فکر کیوں نہیں کرتے کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتا، مخلوق معبود ہو، خالق معبود ہو سکتا ہے۔ بھائی تعودون نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ ہر نعمت پر شکر ادا کرو تو انسان عاجز ہو جاتا۔ انسان، یہ چیز اس کی رحیمیت اور قریبیت ہے کہ انسان کی عاجزی کو، کمزوری کو دیکھ کے اگر وہ صرف اللہ کی اطاعت شروع کر دے، اللہ کی اطاعت شروع کر دے، زبان سے الحمدللہ کہہ دے تو اللہ کہتے ہو سب کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شکر تو ادا کرنا دور کی بات ہے، لیکن اللہ تمہاری عاجزی کو دیکھ کے وہ درگزر کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس میری طرف سے سمجھتے ہوئے الحمدللہ کہہ دو، میں سمجھوں گا سب کا شکر ادا ہو گیا، اور میری بغاوت چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں انسانوں کی طرح نہیں کہ چھپ کے اگر جرم کر لو گے تو مجھ سے مخفی رہ جاؤ گے، مجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں، میں تو دلوں کے رازوں کو، بیدوں کو جانتا ہوں، نیتوں کو، ارادوں کو جانتا ہوں۔ چھپ کے کرو گے تو بھی جانتا ہوں، شیطان کے اندر گھس کے اگر کرو کوئی عمل وہ بھی جانتا ہوں، نیت اور ارادوں کو میں جانتا ہوں، لہذا مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ چھپ کے کوئی عمل کرو گے یا سامنے کرو گے، دل میں چھپاؤ گے، میں اس کو بھی جان لیتا ہوں، میں اس کی جزا اور سزا دوں گا۔ پھر آگے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو معبود بنا لیا، ان کو پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہے، خود مخلوق ہے، اور معبود خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں۔ یہ تو مردے ہیں، مردوں کی تین صورتیں، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردے ہیں، جیسے بت ہے، مورتی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی مورتی، پتھر کی بنی ہوئی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی مورتی، مجسمہ، یا پھر فی الحال مردہ ہے، انسان تھے لیکن دنیا سے، نیک انسان تھے لیکن دنیا سے چلے گئے، اور یا پھر آئندہ مرنے والے ہیں۔ آئندہ تو جو مرنے والا ہو، قائم رہنے والا نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان معبودوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان نے کب، کہاں اور کہاں سے کھڑا ہونا ہے، اور پھر رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے حساب دینا ہے، یہ رب جانتا ہے۔ لہذا ایسا رب جو خالق ہے، ایسا رب جو انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور انسان کے پاس ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اور وہ قیامت کے دن کو بھی جانتا ہے کہ کب قیامت کا دن ہوگا، کب قیامت ہوگی، اسی کو معبود بنانا چاہیے، اور اسی سے اپنی ساری ضروریات مانگنی چاہیے، ما فوق الاسباب مدد اس سے مانگنی چاہیے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اللہ تبارک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔